नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है रिज़्क में बरकत कैसे हासिल की जा सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, तनख्वाह भी आती है, कारोबार भी चलता है, लेकिन महीने के आखिर में कुछ भी बाकी नहीं बचता। कभी कोई अचानक खर्चा आ जाता है, कभी बीमारी, कभी कर्ज और कभी ऐसी कोई ज़रूरत सामने आ जाती है जिसकी आपने कभी तवक्को भी नहीं की होती। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो मुमकिन है मसला सिर्फ कम आमदनी का ना हो बल्कि रिस्क में बरकत का हो। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद और सही अहदीस की रोशनी में जानेंगे कि वो कौन से अमाल हैं जिनसे अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता फरमाते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो बरकत को ख़त्म कर देती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि रिस्क में बरकत कैसे हासिल कर सकते हैं तो हमारे साथ रहिएगा और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अब हम बात करेंगे रिस्क में बरकत का मतलब क्या है। सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि बरकत का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं होता। कभी एक शख्स लाखों रुपए कमा लेता है लेकिन परेशान रहता है, कर्ज में डूबा रहता है और सुकून नहीं मिलता। वो हर वक्त परेशानी में मुब्तला रहता है। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसकी आमदनी कम होती है लेकिन उसके घर में सुकून होता है, उसकी सेहत अच्छी होती है, उसके घर में मोहब्बत होती है और उसको इत्मीनान होता है, यही असल बरकत होती है। रिस्क में जो जो चीज़ें शामिल हैं वो हम बताएंगे। रिस्क में आपकी सेहत, आपकी औलाद, आपकी इज़्ज़त और आपका ज़हनी सुकून भी शामिल है। इसमें सबसे पहला अमल तकवा इख्तियार करना है। कुरान मजीद की एक सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके निकलने का रास्ता बना देता है और उसको वहाँ से रिस्क अता करता है जहाँ से उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। इस आयत में अल्लाह ताला ने वाज़िया वादा फरमाया है कि तकवा इख्तियार करने वालों के लिए ऐसे दरवाज़े खुलते हैं जिनका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की नाफरमानी छोड़ दें तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। इसमें दूसरा अमल इस्तिग़फ़ार को अपनी आदत बना लें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बख्शने वाला है, वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि रिस्क में कुशादगी का भी ज़रिया है। कोशिश करें कि रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की आदत बना लें। इसमें तीसरा अमल नमाज की पाबंदी करना है। बहुत से लोग समझते हैं कि ज़्यादा काम कर लेने से ज़्यादा रिस्क हासिल होता है, लेकिन ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। वो नमाज छोड़ देते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। नमाज छोड़ देने से रिस्क में इजाफ़ा नहीं होता बल्कि नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने से रिस्क में इजाफ़ा होता है। जब एक बंदा अल्लाह ताला के करीब हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके मामलात में बरकत अता करते हैं। इसमें चौथा अमल सदका करना है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ سن کر بعض لوگ حیران ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدقہ بظاہر تو مال کو کم کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت عطا کرتے ہیں کہ انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس میں پانچواں عمل والدین کی خدمت کرنا ہے۔ والدین کی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر والدین ناراض ہو جائیں تو انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ ان کی عزت کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھیں۔ اس میں چھٹا عمل صلہ رحمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ آج بہت سے لوگ معمولی باتوں پر رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ عمل برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں ساتواں عمل حلال کمائی ہے۔ اگر کمائی میں دھوکہ ہو، سود ہو، جھوٹ ہو یا پھر حرام شامل ہو تو اس میں برکت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتے ہیں، اس لیے ہمیشہ حلال روزی کی کوشش کریں۔ اب ہم اس میں آپ کو بتائیں گے وہ غلطیاں جو رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں چند ایسی غلطیاں جن سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہے جھوٹ بولنا۔ ہم اکثر بہت سی باتوں میں ایسے جھوٹ بول جاتے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا غلط کر رہے ہیں، اور ان سب ہمارے کاموں سے ہمارے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، پر اصل چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وقتی طور پر تو ہمیں اس چیز سے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں دوسری غلطی سود ہے۔ قرآن مجید میں سود کے بارے میں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اس میں جو ہم تیسری غلطی کرتے ہیں وہ ناشکری ہوتی ہے۔ ہم اکثر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں اکثر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم بہت ناشکری کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے، پر ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دوسروں کی چیزیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں چوتھی غلطی فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آمدنی کم ہو یا زیادہ، فضول خرچی برکت کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے ہمیں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں ہم جو پانچویں غلطی کرتے ہیں، گناہوں پر اصرار۔ مسلسل گناہوں میں رہنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ ہم مسلسل بہت سے ایسے گناہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت ختم ہو رہی ہے۔ اب ہم اس میں آپ کو چند آسان دعاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ کہ جو آپ کو اپنے مصروفیات میں آپ کہیں آ جا رہے ہوں، آپ کہیں سفر میں ہوں، آپ کوئی کام کر رہے ہوں، لیکن اپنی زبان سے آپ وہ دعائیں ہمیشہ ہر وقت ہر جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں جو دعائیں بتاؤں گی وہ آپ روزانہ یہ دعائیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ پہلی دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دوسری دعا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔
اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حلال، پاکیزہ اور برکت والے رزق کی دعا مانگیں، کیونکہ حلال رزق میں بہت برکت ہوتی ہے اور حرام آپ کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ برکت کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا سکون بھی ختم کر دیتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس میں بہت اہم بات بتائیں گے۔ یاد رکھیں، اسلام میں صرف دعا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ محنت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص محنت کیے بغیر صرف دعا کرتا رہے تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ پوری محنت کریں، دیانتداری اختیار کریں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ حلال رزق دینے والا ہے، کیونکہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے اور صرف دعائیں کرتے رہیں گے تو آپ کو حلال رزق نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ ہمیشہ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دیں گے۔ اب ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہمیں حلال روزی نصیب فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے گناہوں اور حرام سے محفوظ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بے شک رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں 0332 440 4859، جو کہ واٹس ایپ نمبر ہماری اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس پہ رابطہ کر کے آپ آن لائن قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔